بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صلوات کی آواز بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی اجتماع ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، عظیم الشان اجتماع ہے۔ اپنی توحید پرستی کا ثبوت دے کر مل کر بآواز بلند جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ نہیں، بالکل نہیں، ذرا اور آوازوں کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جواب دیں، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان ذات مصطفیٰ، موالیان ولی انما، آج سکھر کے اس گھنٹہ گھر میں برادران اہل اسلام اور حبداران علی ابن ابی طالب کا یہ مشترکہ اجتماع اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے تحت جب بھی اکٹھے ہوئے، سنی اور شیعہ اکٹھے ہوئے، اور اسی لیے میرے محترم سامعین دیکھ لیجئے، یہ جبر مشیت ہے کہ اللہ نے بھی حروف تہجی میں سین اور شین کو ہمیشہ اکٹھا رکھا۔ جب تک حروف تہجی سے جن کا خالق اللہ ہے ان میں سے سین اور شین جدا نہیں ہو سکتے، اس وقت تک سنی اور شیعہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ کیا آپ کے ہاں یہی نعرے کا جواب دینے کا رواج ہے؟ مل کے جواب دیں، مل کے۔ سارا سال خاموشی چھائی رہتی ہے، کسی طرف سے کوئی آواز گونجنے کو نہیں ملتی۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، کہیں سے آواز آنے لگ جاتی ہے، کالے کپڑے پہننا بدعت، کہیں سے آواز آتی ہے، حسین کے غم میں رونا بدعت، کہیں سے آواز آتی ہے، شبیہ بنانا بدعت، کہیں سے آواز آتی ہے کہ ماتم کرنا بدعت۔ آج ہم اس چوک گھنٹہ گھر کے عظیم الشان اجتماع میں ثابت کر دینا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی امر بھی بدعت نہیں ہے۔ ہاں، توجہ میری طرف رہے اہالیان سکر، حسین کے غم میں رونا بدعت نہیں ہے، کالا لباس پہننا بدعت نہیں ہے،
اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حج سے ایک آیت کو عنوان مجلس کے طور پر قرار دیا ہے۔ آل محمد کا خالق اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی ہوگا کیا؟ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یقیناً وہ شخص دل کا متقی ہے۔ اس کی آنکھ متقی نہیں، اس کا ہاتھ متقی نہیں، اس کے کان متقی نہیں، بلکہ وہ دل کا متقی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بلکہ وہ دل کا متقی ہے۔ کون؟ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ تو وہ شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ کہتے کسے؟ اللہ کی نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آؤ میرا ساتھ دو، میں اکیلا ہوں، ایک ہوتا ہے اور 2 11، 3 ہو جائیں تو پھر 111، 4 ہو جائیں تو 1111، اور آپ کو اللہ جانے تعداد ہے۔ میرا ساتھ دے، اللہ سے پوچھتے ہیں اے پروردگار عالم، تو نے جو قرآن میں کہا کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا وہ دل کا متقی ہے، پروردگارہ بتا تو صحیح آخر وہ شاعر اللہ ہے کیا؟ آخر وہ شاعر اللہ ہے کیا؟ سورہ بقرہ سے ایک آیت سامنے آ گئی، میں ڈھونڈنے لگا تھا شاعر اللہ کو، ورق الٹتا گیا، قرآن کے پلٹتا گیا، سورہ بقرہ سے ایک آیت ملی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً یہ جو صفا ہے، یہ جو مروہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صرف یہ نشانیاں نہیں، نشانیاں اور بھی ہیں، ان میں سے ایک نشانی کا نام الصفا، ایک کا نام المروہ۔ برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، اہالیان شیعہ بھی تشریف فرما ہے، حاجی صاحبان بھی بیٹھے ہیں، وہ گواہی دیں گے۔ مکہ المکرمہ جاؤ، وہاں جا کے دیکھو، 2 پہاڑیوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ۔ ان دونوں کے درمیان حاجی حج کرنے والا سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، چکر لگاتا ہے، حالانکہ یہ پہاڑ ہے، اللہ نہیں۔ منسوب کس سے ہے؟ یہ صفا اور مروہ، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے اسماعیل کی خاطر، ان کی پیاس بجھانے کی خاطر پانی کی تلاش میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ تو یہ پہاڑیاں کس سے منسوب ہیں؟ بی بی ہاجرہ سے، جناب اسماعیل سے، حضرت ابراہیم سے۔ تو ثابت ہو گیا نا قرآن کی روشنی میں کہ جو چیز اللہ کی کسی حجت، کسی نبی، کسی رسول، کسی امام یا کسی اللہ کے سفیر سے منسوب ہو جائے وہ شاعر اللہ میں سے ہوتی ہے۔
میری نشانیاں ہیں، میری نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو۔ کیا صرف صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں؟ نہیں میرے محترم سامعین، اور آگے بڑھیے، سورہ حج کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ آل محمد کا خالق اللہ اپنی بے عیب اور لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو قربانی کے موٹے تازے جانور ہیں، یہ جو قربانی کے موٹے تازے جانور ہیں جو تم خرید کے لے آتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو شعائر اللہ میں سے بنایا، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حالانکہ خرید کر کے تم خود لے آتے ہو، پیسے تمہارے ہوتے ہیں، بازار تمہارا ہوتا ہے، گلیاں تمہاری ہوتی ہیں، چوک تمہارا ہوتا ہے، منڈی تمہاری ہوتی ہے، ان میں سے موٹے تازے جانور ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے آتے ہو، اور اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ برادران اسلام، مجھے بتائیں کیا یہ موٹے تازے جانور حضرت اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا یہ اس سے منسوب ہے؟ حضرت اسماعیل کے دمبے سے، حضرت اسماعیل کا دمبا کس سے منسوب ہے؟ حضرت اسماعیل سے، حضرت اسماعیل سے منسوب ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ عجیب بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ دو ذبیح اللہ گزرے، ایک ذبیح اللہ اسماعیل، ایک ذبح عظیم میدان کربلا میں حسین۔ ایک ذبیح اللہ اپنے گھر سے چلا، میدان میں آیا، مقام ذبح پر لیٹا، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، ان کی جگہ پہ جنت سے دمبا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ نے اسے شاعر اللہ میں سے قرار دے دیا۔ عجیب بات ہے، جو ذبیح اللہ اپنے گھر سے چلے، میدان میں آئے، مقام ذبح پر لیٹ جائے، لیکن ذبح نہ ہو، بچ جائے، جو جانور اس سے منسوب ہو جائے وہ تو شاعر اللہ ہو سکتا ہے، اور وہ ذبح عظیم جو میدان کربلا میں مقام ذبح پر 13 ضربوں سے ذبح ہو گیا، اور جو جانور ذوالجناح اس سے منسوب ہوا، وہ شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلندر سلوات۔ جو ذبح عظیم 13 ضربوں سے ذبح ہو گیا، جو جانور اس سے منسوب ہوا۔ آج کہتے ہو شبیہ بنانا بدعت ہے، شبیہ بنانا بدعت نہیں۔ ہم شبیہ بنانے کو، توجہ ہے میری طرف، ہم شبیہ بنانے کو بدعت نہیں سمجھتے۔ شبیہ بنانا بالکل بدعت نہیں ہے۔ کچھ نہ ہو، آج سے 20-21 دن کے بعد یہی چوک گھنٹہ گھر ہوگا، 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، رات ہو یا دن، بازار سجائے جائیں گے، چراغاں ہوگا، روشن کیا جائے گا سارے بازار کو، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، چھتوں پر بھی سجائے جائیں گے میلاد النبی کے علم۔ کسی نہ کسی چوک پہ جب آپ جائیں گے ضرور دیکھیں گے کسی چوک پر کعبہ یعنی بیت اللہ کی شبیہ بنی ہوگی، کسی چوک پر، حتیٰ کہ کسی چوک پر خود رسالت مآب کے گنبد خضرا کی شبیہ بنی ہوگی۔ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، زیارت بھی کر رہے ہوں گے، درود بھی پڑھ رہے ہوں گے، مس بھی کر رہے ہوں گے،
دیکھیں گے، آپ یقیناً دیکھیں گے. یہی تو ہم 14 صدیوں سے بتائے چلے آ رہے ہیں کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں. یہ اصل کعبہ نہیں ہوگا، یہ اصل گنبد خضرا نہیں ہوگا، بلکہ اصل تو مدینے میں ہے، اصل تو بیت اللہ میں ہے. یہ اس کی شبیہ ہے، شبیہ کی زیارت بھی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو تمہارا یہ فعل ثابت کر دے گا کہ شبیہ کی زیارت کرنا بھی بدعت نہیں، اور شبیہ کو مس کرنا اور شبیہ کو بوسہ دینا بھی بدعت نہیں. نجات کی جب اپیل کرنا، تمام ہو رہا ہے، نجات کی جب اپیل کرنا، حسین ہی بس وکیل کرنا. نجات کی جب اپیل کرنا، ارے حسین ہی بس وکیل کرنا. اور حسین کے بدلے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. برادران اسلام، شبیہ بنانا بدعت نہیں. میرا عنوان آج کا یہی چلے گا. ماتم پہ بات پھر کبھی ہوگی، کالے کپڑوں پہ بات پھر کبھی ہوگی، حسین پہ رونے کی بات پھر کبھی ہوگی. آج کا موضوع صرف شبیہ ہے. شبیہ بنانا بدعت نہیں. ہمارا تو سارا عبادت کا کاروبار ہی شبیہ پہ ہے. ہاں، کعبہ کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، بیت المعمور کی شبیہ. آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ شیعان اہل بیت بھی، برادران اہل سنت بھی توحید پرست ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پنجے گانا نمازوں کے عادی ہیں. نماز کہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ مسجد میں. مسجد کیا ہے؟ توجہ، مسجد نبوی کی شبیہ. مسجد نبوی کیا ہے؟ کعبہ یعنی بیت اللہ کی شبیہ. بیت اللہ کیا ہے؟ بیت المعمور کی شبیہ. بیت المعمور کیا ہے؟ زراح کی شبیہ. زراح کیا ہے؟ عرش اعظم کی شبیہ. یعنی دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں وہ ہے مسجد نبوی کی شبیہ. اگر شبیہ بنانا بدعت ہوتا تو ان مسجدوں میں نمازیں نہ پڑھی جاتی. رسالت میں آپ نے کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو ایسے جیسے مجھ نبی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھو. آج برادران اہل سنت نماز پڑھتے ہیں رسول والی، ہم نماز پڑھتے ہیں رسول والی. ہماری نماز رسول کی نماز کی شبیہ ہے. بلکہ ہماری نیت رسول کی نیت کی شبیہ. ہمارا قیام رسول کے قیام کی شبیہ. ہمارا رکوع رسول کے رکوع کی شبیہ. ہمارا سجدہ رسول کے سجدے کی شبیہ. ہمارا تشہد رسول کے تشہد کی شبیہ. ہمارا سلام رسول کے سلام کی شبیہ. ہماری مکمل نماز رسول کی نماز کی شبیہ ہے. نہیں دیکھیں، یا تو نعرہ نہ لگائیں، اگر لگانا ہے تو بیدار ہو کے دل کی قوت سے نعرہ لگائیں. نعرہ حیدری. سر محشر علی کا عشق اپنا کام کر دے گا. سر محشر علی کا عشق اپنا کام کر دے گا، اور سبیلوں کی طرح تسلیم و کوثر عام کر دے گا. اور نائزرائے پہنچ کے جنت میں مولوی سے کہہ دو کہ، اور نائزرائے پہنچ کے جنت میں جنت جانے والے سے کہہ دو اگر کوئی بہلول آ گیا تو وہ نیلام کر دے گا. نعرہ حیدری.